امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک جگہ تھی، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، ان کی کچھ رسمیں تھیں، اس میں سے ان کی ایک رسم یہ تھی کہ وہ ساحل کے کنارے ہر سال کی آخری تاریخ کو جا کے بیٹھ جاتے اور جو پہلا بندہ ساحل پر اترتا اس کو پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے، اور بادشاہ بنانے سے پہلے اس کو بتاتے کہ ہم تمہیں 1 سال کے لیے بادشاہ منتخب کر رہے ہیں، تم 1 سال کے لیے ہمارے حکمران ہوگے، لیکن جو ہی سال کی آخری تاریخ آئے گی ہم تمہیں بیڑیوں کے اندر جکڑ کر جا کے جنگل کے اندر چھوڑ آئیں گے، وہاں پہ موذی جانور جا کے تمہارا شکار کر کے تمہیں مار دیں گے، تم ان کا رزق بن جاؤ گے۔ وہ بادشاہ جو بھی وہاں پہ یہ بندہ ساحل کے اوپر اترتا، جب اس کو بادشاہ بناتے وہ یہی کہتا خیر ہے دیکھی جائے گی، آخری سال کی تاریخ آئے گی تب ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ خیر وہ سارا سال اپنا عیش و عشرت کے اندر گزارتا۔ جب وہ لوگ اس کو بیڑیوں کے اندر جکڑنے کے لیے آتے تو وہ حیران ہوتا کہ میرا سال ایک پلک جھپکنے کے اندر گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں اتنا عیش و عشرت میں گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو پکڑ کے جنگل کے اندر چھوڑ کے آتے، وہاں پہ جا کے موذی جانور اس کو شکار کر کے اس کو کھا لیتے۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر سے وہ گئے، جا کے ساحل کے کنارے بیٹھ گئے، وہاں پہ ایک تاجر اترا، انہوں نے اس کو بھی پکڑ کے کہا کہ ہم تمہیں حکمران بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے۔ اس نے کہا میں تو تاجر ہوں، پہلا بندہ تھا، ورنہ باقی سارے تو بھول جاتے تھے اس کی عیش و عشرت کے سامنے، وہ پہلا بندہ تھا۔ اس کو جب کہا نا کہ ہم تمہیں حکمران بنائیں گے تو اس نے کہا میں تو تاجر ہوں، مجھے کہاں حکمرانی کا پتہ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا یہ اصول ہے کہ اس ساحل کے کنارے پہ جو بھی اترتا ہے ہم اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، تمہیں بھی بادشاہ بننا پڑے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میرا جو بھی حکم ہوگا وہ مانو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کا جو بھی حکم ہوگا ہم مانیں گے، لیکن سال کی آخری تاریخ تک، جو ہی سال کی آخری تاریخ آئے گی ہم تمہیں بھی بیڑیوں کے اندر جکڑ کر باقیوں کی طرح جا کے جنگل میں چھوڑ آئیں گے، موذی جانور تمہارا شکار کر کے تمہیں مار دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بادشاہ بنا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی ایک فوج اکٹھی کی، فوج اکٹھی کر کے اس کو کہا جا کے اس جنگل کے سارے درخت کو کاٹ دو۔ وہ گئی جا کے فوج، اس نے سارے جنگل کے درختوں کو کاٹ دیا۔ پھر اس نے ایک اور فوج اکٹھی کی، اس کو کہا کہ وہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں تم جا کے ان کو قتل کر دو۔ سارے لوگ، اس کے وفد پورا گیا، اس نے جا کے اس جنگل کو ختم کر دیا۔ پھر اس نے ایک فوج اکٹھی کی، کہا وہاں پہ جا کے نئے درخت اگاؤ، وہاں پہ نئے درخت اگائے گئے۔ پھر اس نے ایک فوج اکٹھی کی، کہا وہاں پہ جا کے محلات بناؤ، وہاں پہ محلات بنائے گئے، اس کو گویا جنت کی طرح بنا دیا۔ وہاں پہ کنویں کھدوائے گئے ٹھنڈے پانی کے، نہریں جاری کروائی گئی، محلات بنائے گئے۔ اسی طرح جو ہی جب سال کی آخری تاریخ آئی تو سارے لوگ آگے بیڑیاں لے کے اس کو کہ آؤ تمہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں پہ جا کے تمہیں موذی جانور مار دیں گے۔ اس نے کہا یہ بیڑیاں کیوں لے کر آئے ہو، میں تو خود وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے کافر جب دنیا کے اندر آتا ہے تو عیش و عشرت کے اندر بھول جاتا ہے کہ خالی یہ دنیا ہی اس کا گھر نہیں، اصل گھر اس کا وہ ہے جہاں پہ اس نے جانے کی تیاری کرنی ہے، اور وہ اس کی تیاری نہیں کرتا، اور جب آخری وقت آتا ہے اور وہ پھر پیٹتا ہے اور روتا ہے کہ میں اب وہاں پہ نہیں جانا چاہتا، وہاں پہ میرے موت ہو جائے گی اور وہاں پہ میں مارا جاؤں گا اور مجھے عذاب ہوگا۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے جب اس کو موت آتی ہے تو وہ جنازہ اٹھانے والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے اجلولی ولا تؤخرولی، کہ جلدی کرو دیر نہ کرو، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس نے سارے جنگلات کے جتنے بھی موذی جانور تھے وہ مار دیے ہیں اور اب وہاں پہ اس کو صرف راحت اور سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم وہاں پر جائیں تو وہاں پر آگے ہمیں خاردار جھاڑیاں نہ ملیں وہاں پہ، بلکہ ہمیں آب زمزم اور آب کوثر کے ٹھنڈے جام ملے۔ آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا غير. والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا غير.